يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب الجلال کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس مالک کا، اس خالق کا، اس پروردگار کا، اس رب الجلال کا، جس نے ہمیں اور آپ تمام حضرات کو پیدائشی طور پر ایمان والوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں اور آپ تمام حضرات کو پیدائشی طور پر دین سے محبت کرنے والوں میں اور دین پر مر مٹنے والوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ تمام حضرات کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ ہر وقت اللہ رب الجلال سے یہ دعا مانگے کہ میرے اللہ، جس طریقے سے تو نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، میرے اللہ ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، آمین۔ اور اللہ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اور پورے امت محمدیہ کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان پر موت بھی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا بہت اچھے سے علم ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ایمان کے اندر ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان جتنا مضبوط، جتنا مستحکم ہوگا، خدا کی قسم کامیابی اتنی ہی ملے گی۔ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان کمزور ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو کامیابی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میرے نوجوانوں اور میرے بھائیوں، بہرحال میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اعلان فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کیا ہے مومنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عزت کو جو خاص کیا ہے وہ تین لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، جتنی بھی دنیا اور آخرت کی عزت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے، تو تعریف کے اگر کوئی لائق ہے تو اللہ کی ذات ہے، عزت کے کوئی لائق ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے لائق ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ مقام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ جتنی بھی عزتیں ہیں اللہ کے لیے ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے بعد اور رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی عزت دنیا اور آخرت میں ہے تو وہ مومنوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں پر زندگی گزارنے والے کا نام مومن ہے، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا نام مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا
والا کون ہے؟ مومن. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کوئی ملک ایسا نہیں جو ہمارے سامنے نام پیش کیجیے جہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر 58 مسلمانوں کے حکمران کے ہیں، یعنی مسلمانوں کی حکومت کے ملک 58 ہے. خدا کی قسم وہاں بھی مسلمان عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جا رہے. مسلمانوں کی حالت اس ملک میں بھی ذلیل تر ذلیل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو کہہ رہے ہیں ان کی بات چھوڑ دیجیے. کیوں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عزت مومنوں کے لیے ہے، اور ہم اپنے آپ سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مومن پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. اب بتائیے قرآن صحیح ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو مسلمان جواب دے گا کہ مولانا قرآن صحیح ہے. قرآن کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر مشتق ہو رہا ہے، کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے. تو میرے بھائیو صحیح معنوں میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت مومنوں کے لیے خاص کیا ہے اور جو مومن کا الفاظ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، ہم ظاہر اور باطن میں بھی مسلمان نہیں ہیں نہ مومن ہیں. ہم صرف سرکار کے رجسٹر میں پتہ نہیں چلتا ہے تو باطن کا اللہ ہی محافظ ہے. باطن کا تو اللہ ہی محافظ ہے. میرے بھائی ہم کوئی سودا کرتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم اپنے بچے اور بچیوں کا رشتہ لگاتے ہیں، رشتہ طے کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹ کے اندر تھوڑی ہے کر کے دیکھا ہے ہم نے تو شکل صورت دیکھا، یہ شکل میں اچھا دکھائی دے رہا تھا تو ہم نے سمجھ لیا اندر سے بھی اچھا ہوگا. ہے نا بھائی؟ شکل صورت سی دکھائی دیا اچھا، گھر مکان اچھا دکھائی دیا، ماحول اچھا دکھائی دیا، تو ہم نے آنکھ بند کر کے رشتہ کر لیا. کیوں؟ کہ ہم نے ظاہر کو دیکھا اچھا لگ رہا تھا، ہم نے رشتہ کر لیا. اب نکاح کے بعد لڑکی کون سے گل کھلائے گی، لڑکا کون سے گل کھلائے گا، یہ اللہ جانتے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ باپ جانتا ہے، نہ ماں جانتی ہے. ہے نا بھائی؟ اسی طریقے سے ہم اور آپ جب ہمارا ظاہر ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر باطن کا کیا معاملہ ہے؟ باطن میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال یاد رکھیے گا، آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہونے کی مسلمانوں کی 4 بنیادی وجوہات ہے. کتنے؟ 4 بنیادی وجوہات ہے. میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ایک کر کے غور کیجیے گا. سب سے پہلے آج ہمارے اور آپ کے ذلیل ہونے کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک خالص ایمان نہیں ہے. ہم خالص مسلمان اس وقت نہیں ہیں. ہم جو دکھائی دے رہے ہیں یہ ملاوٹ والا ایمان ہے. کون سا ایمان ہے؟ ملاوٹ والا. ہے نا بھائی؟ ہمارا من کیا جمعہ میں نماز پڑھنے کا تو پڑھ لیا، دن بھر غائب کر دیا، دن میں ایک آدھ وقت من کیا پڑھنے کا تو پڑھ لیا، من نہیں کیا تو چھوڑ دیا. تو ہم نے اللہ کے حکموں کی اطاعت کی یا من چاہیے اطاعت کی؟ یہ تو ملاوٹ ہے. اسی طریقے سے سمجھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ہمیں نواز دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حالات خراب ہو جائے تو ہمارا ایمان ڈاماڈول ہونے لگتا ہے، ہم بدگمانیاں پیدا کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے حالات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسلمان بسا اوقات اوجھا کے پاس، دریا کے پاس، پنڈتوں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے. ہمارا مسلمان جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اوجھوں کے پاس جا رہا ہے، پنڈتوں کے پاس جا رہا ہے، دوسرے قوموں کے پاس جا رہا ہے. اب بتاؤ جو مسلمان ایمان رکھ کر کے کسی پنڈت کے پاس چلا گیا، کس لیے گیا ہے؟ کہ پنڈت سے ہمیں فائدہ ملے گا. تو ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور یقین کیا ہوا ہے کہ ہمیں پنڈت سے فائدہ ملے گا، تو یہ ملاوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی اوجھا کے پاس چلا
رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا. صحابہ کی زندگی کو اٹھائیے پڑھیے, خدا کی قسم حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے, کھانے کو لانے پڑ گئے, کئی کئی دن کھانا نہیں مل رہا ہے, کئی کئی دن پانی نہیں مل رہا ہے, پورا گھر پر قربان ہو گیا, بچے بھی شہید ہو گئے, شوہر بھی شہید ہو گئے, ماں باپ شہید ہو گئے. لیکن خدا کی قسم صحابہ اور صحابیات کی زبان پر یہی رہتا تھا, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ کے بغیر مرضی کے پتہ نہیں چل سکتا. یہ ایمان تھا. لیکن آج ہمارا ایمان ڈماڈول ہے. کوئی ہے اگر تھوڑی سی حالات خراب ہوئی تو ہم کہاں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بڑے مختصر کہنا وقت ہو رہا ہے. نمبر 2, ہم مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں ہے. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں. نبی سے محبت کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے. ایک صحابی گھر سے نکلے تھے, ابھی وہاں پہنچے تھے جہاں چپل جوتا اتارا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی آواز صحابی کے کان سے ٹکرائی کہ جو جہاں ہے بیٹھ جائے. وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے, ایک قدم آگے نہیں بڑھایا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا, ارے دوست تم کہاں تھے, دکھائی نہیں دے رہے تھے, تم مجمع میں دکھائی نہیں دے رہے تھے. صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول میں باہر بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا باہر کیوں بیٹھے ہوئے تھے, اندر تو جگہ خالی تھی, پھر کیوں باہر بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا گئی کہ جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے. اب بتائیے میرے نبی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا جائے اور میرا ایک قدم آگے بڑھ جائے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. ایمان کی علامت ہے کہ نبی کو حکم آ گیا ہے, ہمیں سمجھ میں یہ نہ جائے, ہمیں وہ کام کرنا ہے. لیکن آج ہمارے نبی سے کیسی محبت ہے. نبی کے پیدائش کے بارے میں جانتے ہیں, نبی سے محبت تو کرتے ہیں. اگر نبی کے والد کا نام پوچھا جائے تو وہ مولانا کا کام ہے. نبی کے والدہ کا نام پوچھا جائے کہا وہ تو امام صاحب کا کام ہے. نبی کے دادا کا نام پوچھا جائے کہا وہ قاری صاحب کا کام ہے. نبی کے دادی کا نام پوچھا گیا کہا وہ حافظ صاحب کا کام ہے. کہا تیرا کام کیا ہے, کہا میرا کام جھنڈا اٹھا کر کے بھاگتے چلنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سارا کام مسلمانوں ہم نے ایمان پر چھوڑ دیا ہے کہ مفتی اور حافظ اور عالم کریں گے. بتاؤ ہم نبی سے کیسے محبت کرتے ہیں کہ نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, کھلاڑی کا نام جانتے ہیں, اس کے باپ کا نام جانتے ہیں, ہیرو کا نام جانتے ہیں, اس کے خاندان کا نام جانتے ہیں, کتنا فلم بنایا ہے, کتنا چوکا اور چھکا مارا ہے, ایک نوجوان جانتا ہے. لیکن اگر نبی کے بارے میں سوال کیا جائے خدا کی قسم 90% مسلمان بتا نہیں سکتا. ہم کیسے نبی سے محبت کر رہے ہیں, کامیابی ملے گی. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 کہ آج مسلمان قرآن پاک سے دور ہے. کس سے دور ہے, قرآن پاک سے دور ہے. کہ نہیں ہے. کتنے نوجوان ہیں, اتنا بڑا مجمع جمعہ میں آیا ہوا ہے, اگر میں جمعہ کے بعد بیٹھا دوں ایک کر کے کہ مجھے ایک پارا سنا کر کے جاؤ تو جمعہ کا وقت ایسا بھی ہو جائے گا پورا نہیں ہوگا. سر کا پسینہ کہیں اور سے نکلنا شروع ہوگا, پورا نہیں ہوگا. بتاؤ مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا. انگلش تو اتنا پڑھ لیا کہ انگلش میں بات کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو امریکہ کا صدر بن چکا ہوں. مجھے اتنی انگلش آتی ہے کہ میں امریکہ کو ہلا دوں گا. مسلمانوں مذہب اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ انگلش نہ پڑھیے. مذہب اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ دوسری زبان میں پڑھیے. لیکن غور کیجیے گا, یاد رکھیے گا بغیر قرآن کے کامیابی نہیں مل سکتی ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. صحابہ کامیاب تھے کہ نہیں کامیاب تھے, بزرگان دین کامیاب تھے کہ نہیں کامیاب تھے, اولیاء کرام کامیاب تھے کہ نہیں کامیاب تھے. ارے بھائی جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں سب کامیاب تھے کہ نہیں کامیاب تھے. آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. بتاؤ خواجہ معین الدین کون سے پروفیسر تھے, شیخ عبد
रहे हैं, सुनिए। सहाबा प्रोफेसर थे, कुरान पाक के प्रोफेसर थे। तो सहाबा वकील थे, कुरान पाक के वकील थे। और सहाबा जज थे, कुरान पाक के जज थे। वो अपना फैसला कुरान पाक से किया करते थे, इसलिए कामयाब थे। आज हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, इसलिए जलील और खार हो रहे हैं। मैं आपको आप समझा दूं, फिर जबान में समझिए। कुरान कहां से आया है? कुरान नाज़िल हुआ अल्लाह के पास से ना, ऊपर से आया है ना कुरान। अब बताओ, अगर हम और आप अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे कि नहीं? कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सहाबा ने अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ लिया था, कामयाब होते चले जा रहे थे, तरक्की करते चले जा रहे थे। और हमने अपना रिश्ता कुरान से खत्म कर लिया है, इसलिए हम जलील होते चले जा रहे हैं, हम रुसवा होते चले जा रहे हैं। और एक बात और समझ लीजिए, देखो हम लोग हैं, अगर हमारा किसी नेता से ताल्लुकात हो, मेरे हाथ मेरे पीठ पर किसी अच्छे एमपी एमएलए का हाथ हो, तो उसका मकाम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? इसके पीठ पर एमपी का हाथ है ना, इसके पीठ पर दरोगा का हाथ है, उसका वजन बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। मुसलमानों याद रखिएगा, जिस दिन हमने और आपने अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लिया, अल्लाह के रसूल से कनेक्शन जोड़ लिया, अल्लाह और उसके रसूल का हाथ हमारे पीठ पर हो जाएगा, खुदा की कसम हमारी भी ताकत बढ़ जाएगी, हमारी भी कामयाबी होगी। फिर जैसे आज पुलिस का हाथ तुम्हारे ऊपर होता है, दरोगे का हाथ तुम्हारे ऊपर होता है, तुम्हारा मकाम बढ़ जाता है, तुम्हारा वजन बढ़ जाता है, तुमसे कोई लड़ने के लिए सोचता है। याद रखिएगा, जिस दिन अल्लाह उसके रसूल का हाथ हमारे ऊपर होगा, दुनिया की कोई मैं की ताकत हमसे मुकाबला करने के लिए सोचेगी। और समझाओ, अभी ठंडी की शुरुआत हो रही है, ठंडी आ रही है ना, बहुत सारे लोग अपने रूम में वो चलाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, हीटर चलाएंगे। हीटर के अंदर बल्ब होता है ना, देखिए ना, छोटी छोटी मरकरी होती है, 2-3 मरकरी लगी रहती है, कनेक्शन जैसे जोड़ा, वो मरकरी हीट होना शुरू होती है ना। कनेक्शन को निकाल लीजिए, मरकरी ठंडी हो चुकी है, एक बच्चे के हाथ में खोल कर के दीजिए, वो बच्चा पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ लेगा, खेलना भी शुरू करेगा, और वो मरकरी उस बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ठंडी हो चुकी है। वो खिलौना है, बच्चा चाहेगा उसे तोड़ करके रख देगा। लेकिन वही हीटर और वही मरकरी को हीटर में लगाया, और हीटर के तार को हमने लाइन में जोड़ दिया, अब हीटर गर्म होना शुरू हुआ। बताओ, बच्चे का बाप छुएगा? बाप का बाप छुएगा? अरे कोई है छूने के लिए ताकत लगता है? वो हीटर जैसे गर्म हुआ, अब कोई उसको छूना तो बहुत दूर की बात है, उसके करीब जाने में डर लगता है, कहीं हाथ न जल जाए, कहीं लाइन न मार दे। क्यों? क्योंकि वही मरकरी जब लाइन से अलग था, एक बच्चा भी खेल रहा था, एक बच्चा भी उसे तोड़ करके रख दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। और वही मरकरी जब उसका कनेक्शन तार से जुड़ गया, और तार का कनेक्शन लाइन से जुड़ गया, फिर उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। मुसलमानों याद रखिएगा, अगर हमारा और आपका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ जाएगा, रसूलुल्लाह से जुड़ जाएगा, हमारी पावर बढ़ जाएगी, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमें कामयाबी मिलना शुरू होगा। फिर आज जो चेहरे और चमके और ये मच्छर और खटमल के लोग फुलफुलाते रहते हैं, बुलबुलाते रहते हैं, इस्लाम पर भोगते रहते हैं, मुसलमानों को आग दिखलाते हैं, हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाते हैं। अरे कहने तो मौत एक बार आएगी, मैं कह रहा हूँ, और कहता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, जान चली जाए मुझे परवाह नहीं है, मैंने तहैया कर लिया है। मुसलमानों, अगर हमने अपना कनेक्शन अल्लाह से जोड़ेंगे, रसूलुल्लाह से जोड़ेंगे, अपने ताल्लुकात को मजबूत कीजिएगा, अमेरिका भी आ जाएगा, इस्राइल भी आ जाएगा, अरे दुनिया के बड़ा से बड़ा फिरौन आ जाएगा, शद्दाद आ जाएगा, नमरूद आ जाएगा, हमारा एक पैर भी ढीला नहीं कर सकता है। इस्लाम करबला के मैदान में नहीं खत्म हुआ, तो आज कोई महकला है जो इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। लेकिन सुन लीजिए, अपने कनेक्शन को जोड़ना होगा। जैसे मरकरी हीटर से निकाल लीजिए, कोई वजन नहीं है, कोई ताकत नहीं है। बात 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, उसकी कोई सलाहियत नहीं है।
पावर दे दीजिएगा, हिम्मत आ जाएगी। मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, अपने ताल्लुकात को अल्लाह से जोड़िए। खुदा अल्लाह गफूर रहीम है। अगर हमने अपने ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया, अल्लाह हमें गैरों के हाथ पर मरता हुआ नहीं देख सकता है। बोले देख सकता है? एक माँ अपनी औलाद को मरता हुआ देख सकती है, एक बाप अपनी औलाद को पीटता हुआ देख सकता है? कभी नहीं। खुदा की कसम, एक माँ से ज्यादा, एक बाप से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो रब हमें कभी मरता हुआ गैरों से नहीं देख सकता। 4 बातें हो गई। नंबर 1, हमारे पास मिलावट वाला ईमान है। नंबर 2, हम नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते हैं। नंबर 3, हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं है। और आखिरी बात कहकर के अवसर सुनाओ, आज मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। जब तक इत्तेहाद नहीं रहेगा, मुसलमानों को कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकर के ले लो, चाहे कितना तुम करते रहो, कितना कराते रहो, कामयाबी नहीं मिलेगी। ये अंगुली में कोई ताकत नहीं है, इस मुट्ठी में ताकत है। इत्तेहाद पैदा कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, कामयाबी मिलेगी। वरना अपना अपना दाल चबाते रहिए, अपना अपना रोटी सेकते रहिए, कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अल्लाह हमें और आपको इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वरना याद रखिएगा, सलादत और रुसवाई से हमें कोई बचा नहीं सकता। जिस तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हवा बह रही है, अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मुत्तहिद नहीं हुए, अपने जाती मफाद के लिए तुमने इस्लाम का सौदा किया, तो फिर याद रखिएगा कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें और आपको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने सदा इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब